اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایکو ختم کر کے آواز ایک کر دیں، بالکل ایک آواز آئے، دوسری آواز کا شبہ بھی نہ ہو. جزاک اللہ. الحمدللہ اس وقت ہم اللہ پاک کے عظیم گھر میں موجود ہیں اور ایک ولی کامل کے قرب میں. تو انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، میلاد پاک کا موضوع بھی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو محدود وقت میں بیان کریں گے. توجہ آپ رکھیے گا. کچھ دیر کے لیے موبائل کی گھنٹی بند کر دیں، موبائل بند نہ کریں، اس کو سائلنٹ پر لگا دیں. میں بھی سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں، بلکہ میں تو بند ہی کر دیتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ نذرانہ نہ دینے کے لیے آئیں، صرف بیٹھ کر آپ تشریف فرما رہے ہیں اور اللہ والوں کا ذکر خیر سنیں، اور انشاءاللہ کچھ اصلاحی گفتگو بھی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف. عاشقان مصطفیٰ شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور جب آپ حضرت بہاؤالدین زکریا کا یہ فرمان سنیں گے تو سننے کے بعد آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ اسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہ سے بچنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں ہے. اللہ اکبر. صحت چاہیے، بھوک سے کم کھاؤ. دلی سکون چاہیے، روح دل زندہ رہیں تو گناہوں سے بچو. اور ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو پھر اپنے آقا و مولا پر درود پاک کی کثرت کرو. اللہ اکبر. آپ نے سرائی کی آیات دینا، صحت ہی بادشاہی ہوگی. تو صحت بھی، روحانیت بھی، اور خاتمہ بھی ایمان پر. تو عاشقان رسول کوشش کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کیا کریں. قیامت کا دن صرف تھوڑا بہت ہم تصور کر سکتے ہیں جتنی ہماری سوچ کی لیمٹ ہے. حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد یہ میدان محشر میں موجود ہے. اور قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر، اربوں کھربوں انسان، نہ جانے کتنے انسان، کھربوں انسان، اور ان میں پھر بھی ایمان والے بھی، مسلمان بھی اربوں میں، لیکن قربان جائیں خوش بخت ہوں گے جنہیں اس دن رسول پاک کے حوض کوثر پر پہنچنے کا موقع ملے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں یوم قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کثرت کی نسبت سے پہچانوں گا. تو درود پاک کی کثرت کرنے والے کے لیے ایک یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے رش میں، قیامت کے رش میں، ہجوم میں وہ نبی پاک کے حوض کوثر پر بھی پہنچے گا، حضور کے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام کوثر بھی پیے گا، اور انشاءاللہ نبی پاک کا دیدار بھی کرے گا. تو عاشقان رسول کوشش کریں، صرف یہ نہیں تقریر سن کے ہم گزر جائیں، بیان سن کے ہم گزر جائیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کریں. حصول برکت کے لیے اب بھی درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میلاد پاک اور 11ویں شریف دونوں کا یہ اجتماع ہے. تو 3-4 روایتیں مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل بعد میں اولاد رسول حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر خیر، اسی پر نماز اور اچھی اچھی نیتیں، مدنی قافلوں کی نیتیں، اور انشاءاللہ بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. عاشقان رسول امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دی. کافر
मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं तो मेरे आका सहाबा के साथ मीटिंग मशवरा करते हैं और यह तय होता है कि मदीना मुनव्वरा के पीछे वाली साइड पर एक खंदक खोदी जाए, गड्ढा, और उस खंदक के अंदर आग जला दी जाए ताकि काफिर उस तरफ से हमला ना कर सके। 1000 सहाबा उस खंदक के खोदने में मसरूफ हो जाते हैं। कितने हजार? 1000 सहाबा खंदक खोदने में मसरूफ हो जाते हैं और खंदक खोदते खोदते खुदाई के दौरान एक ऐसी पथरीली बड़ी चट्टान आ गई कि सहाबा किराम ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो चट्टान ना टूट सकी। तो अब सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक चट्टान है टूट नहीं रही। ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एक ज़रब या 3 ज़रबों की रिवायत भी मिलती है। तो वो चट्टान जो 1000 सहाबा से न टूट सकी, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक ऐसी कारी ज़रब लगाई कि चट्टान टूट कर रेजा रेजा हो गई। अल्लाह अकबर। और इधर हजरत जाबिर की निगाह पड़ी तो कहते हैं कि क्या देखता हूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधा हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। हजरत जाबिर बेकरार हो गए, घर गए, बकरी खड़ी थी, ज़बाह किया, घर में जौजा से पूछा क्या चीज है। जौजा ने कहा कुछ जौ है। फरमाया कूट कर पीस कर आटा गूंद लो और हांडी चढ़ा दो, मैं ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम को खाने की दावत देने जाता हूं। हजरत जाबिर जब जाने लगे, जौजा कहने लगी जाबिर ख्याल करना खाना कम है, ज्यादा तादाद में सहाबा किराम आ गए तो हम रुसवा ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं ठीक है मैं नबी पाक की बारगाह में अर्ज कर दूंगा। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए आप तशरीफ लाते हैं और इधर जौजा घर में खाने की तैयारी शुरू करती है। जब हजरत जाबिर ने आकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत पेश की और जो खुलासा मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं हदीस पाक का, हुजूर आप चंद सहाबा हुजूर मेरे घर पर तशरीफ लाए, चंद लोगों का खाना तैयार किया है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, जाबिर जब तक हम तशरीफ ना ले आए तो जो आटा गुंदा है उसकी रोटियां नहीं पकानी और जो सालन हांडी से निकालना नहीं है। और इधर ये कहकर मेरे आका ने ऐलान किया सारे सहाबा चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर तेज कदमों से घर पहुंचे और घर पहुंचकर जौजा से कहने लगे सरकार तसारे को गिद्दिया ने। अल्लाह अकबर। जौजा कहने लगी क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज नहीं किया था कि खाना चंद लोगों का है। तो हजरत जाबिर ने कहा मैंने बिल्कुल नबी पाक से अर्ज कर दी थी। जौजा मुतमईन हो गई कि गोया ज़बान हाल से वे फरमा रही हूं कि अपना काम तो था बताना, अब लाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। 1000 सहाबा कमो पेश जब पहुंचे तो आटा गुंदा हुआ पेश किया गया, हांडी पेश की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस हांडी और उस आटे के अंदर डाला, बरकत की दुआ फरमाई। तो हमारे आपके आका उनका लुआबे दहन आटे और हांडी में जाने की देर थी, अब इजाजत दे दी कि आटे से रोटियां पकवाओ और हांडी में से सालन निकाल कर लंगर शुरू करो। चुनांचे वो खाना जो चंद के लिए काफी था, जब लुआबे मुस्तफा उस आटे और सालन में गया तो 10 सहाबा सैर होकर खाते हैं, 20, 30, 50, 100, 1000 सहाबा सैर होकर खाकर फारिग हो गए, आटा वैसे का वैसा और हांडी में सालन उतरे का उतरा। सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डियां जमा करके मेरे पास लाओ। और जो बोटियां छुड़ा ली गई, हड्डियां बाकी रह गई, हड्डियां लाई गई। ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह फरमाई
تو حضرت جابر کی بکری بھی زندہ ہو کر کان جھاڑ کر کھڑی ہو گئی، اور کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا جابر یہ اپنی بکری بھی سنبھالو، تو میرے آقا نے بکری کو بھی زندہ کر دیا، 1000 کو بھی لنگر کھلا دیا، اور حضرت جابر کو بھی مالا مال کر دیا۔ تو قربان جائیں، بات سمجھیے گا، نئی جو نوجوان نسل یہاں پر بیٹھی ہے، ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس شعر کو سمجھنا، بظاہر یہ شعر ہے لیکن اس صدی میں اس شعر کی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے جس کو دین کی دال کا پتہ نہیں، وہ جناب سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے علم کے متعلق بحث مباحثہ کر رہا ہے، آپ کی ذات کے متعلق جو ہے وہ اپنی کامنٹس، اپنی رائے دے رہا ہے۔ ارے بھائی بس بات پلے باندھو پیر میر علی شاہ صاحب کی، فرماتے ہیں اوندے رتبے نے کوئی تولے، کیڑا اوندی ریس کرے جن دے منہ وچوں رب بولے۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا نا، تو عاشقان رسول بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، تو بات کو سمجھیں، ہر بولنے والے کو سن نہ لیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا بعض اوقات کہ شہد کی صورت میں کوئی زہر ملا کر بھی کھلا سکتا آپ کو، اور یہ وہ بارگاہ ہے عاشقان رسول کہ تاجدار گولڑا فرما گئے، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ جہاں عشق رسول، محبت رسول، تعظیم رسول کی بات سننے کو ملے وہ حرز جاں بنائیے، اور جہاں کوئی ایسی بات سننے کے سن کر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی وسوسہ آئے گا تو بالکل اس گلی میں جانا ہی کوئی نہیں۔ آگے چلیے اور دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ عاشقان رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ، ایک جنگ میں ابو جہل بھی آیا ہے مسلمانوں سے لڑنے، اور یہ حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابو جہل کو آج قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیں۔ حضرت معاذ موقع پاتے ہیں، جنگ جاری ہے، ابو جہل سامنے آیا، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ ابو جہل کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ ابو جہل کا بیٹا جناب اکرمہ، چونکہ کلمہ پڑھ کر بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے اور درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے، اسے کہتے ہیں مندے انچو چنگے، پیو ابو جہل تے پتر صحابی۔ اللہ ابھی اکرمہ، جناب اکرمہ ایمان نہیں لائے، ادھر حضرت معاذ نے وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی، اور ادھر حضرت اکرمہ جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، دیکھا اس نوجوان نے میرے باپ کی ٹانگ پر وار کیا، آپ آگے بڑھے، تلوار کی کاری ضرب لگائی، اور اکرمہ نے جناب حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا۔ اب بازو کٹ کر کھال کے ساتھ لٹکنے لگا، لیکن آپ ایک ہی ہاتھ سے تلوار پکڑ کر بیٹھ نہیں گئے، فوراً طبیب کے پاس نہیں گئے، بلکہ جذبہ دیکھو، یہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں ایسے نہیں پہنچی ہم تک۔ حضرت معاذ ایک ہاتھ سے تلوار پکڑ کر آپ نے جنگ کرنا شروع کر دی، لیکن لٹکتا ہوا بازو آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ حضرت معاذ نے اس بازو کو رکھا اپنے پاؤں کے نیچے اور کاندھا کھینچا اور بازو توڑ کے پھینک دیا، پھر ایک ہاتھ سے لڑنا شروع کیا۔ اس دن کا میدان کارساز جب تکمیل کو پہنچا، حضرت معاذ وہی کٹا ہوا بازو لے کر تاجدار مدینہ کے پاس، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازو کو کاندھے کے ساتھ رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت معاذ کا بازو ایسے ہو گیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو مل کر کہہ دیجئے ہے جی کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ وہ عاشقان مصطفیٰ، وبا کہتے ہیں بیماری کو، وبا کہتے ہیں بیماری کو، اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا، بات سمجھنے کی ہے، بعض اوقات ایک ایک بات میں بہت بڑا پیغام ہوتا۔ تیرے میرے تھوک میں وبا، حضور کے لعاب میں شفا، آپ کا میرا پسینہ بدبودار، حضور کا پسینہ خوشبودار۔ شارٹ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی آئے، حضور بیٹی کی شادی ہے، فرمایا چوڑے منہ والی بوتل لے آنا، بوتل لے کر آئے، حضور نے مبارک پسینہ اس بوتل میں عطا فرما دیا، اور صحابی نے جا کر بیٹی کو دے دیا۔ بیٹی جب حضور علیہ السلام کا وہ پسینہ خوشبو کے لیے استعمال کرتی، پورے
مدینے میں نبی پاک کے پسینے کی خوشبو پھیل جاتی، اور اہل مدینہ نے نام رکھ دیا بیت المطیبین، خوشبو والا گھر۔ پھر کہہ دیجئے چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ تو عاشقان رسول آئیے آگے چلتے ہیں، اور تیسرا واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی، تیر لگا، پوری آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ اللہ اللہ، یہ سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے تھے، توحید بھی سمجھتے تھے، رسالت بھی سمجھتے تھے، ان سے بڑھ کر شرک کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ لیکن قربان جائے ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور آنکھ نکل گئی ہے، نگاہ کرم ہو جائے۔ قربان جائیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو قتادہ صبر کرو تو جنت ہے۔ اچھا، اس کا مفہوم کو سلیس کروں، آسان کروں تو گویا میرے آقا کے پاس وہ آئے، توجہ میری طرف، وہ کیا نکلی جی؟ آنکھ لینے آئے، حضور آنکھ نکل گئی، فرمایا صبر کرو تو جنت ہے۔ اور آسان مضمون کروں تو گویا میرے آقا فرما رہے ہیں، او آنکھ لینے کے لیے آنے والے ابو قتادہ، آنکھ لے لو یا جنت، آنکھ لے لو یا جنت۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے کیا کہنے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اکھ میں منگیے جنت تو ساکھیے۔ اللہ اکبر، آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے ارشاد فرمائی سرکار میں تے دوں گنساں۔ اللہ حضور دونوں ہی عطا فرما دیں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ میرے آقا تو وہ ہیں کسی کو نہ کہتے نہیں، کسی کو خالی لوٹاتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت جنہوں نے یہ لکھا نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ایک ڈھیر سارے پیسے آ گئے، یہ ڈھیر ہے، بس بہت کے گال سن کے ٹھیک ہے جی۔ ہاں آخر انشاءاللہ دعوت اسلامی واسطے اے بھی میں دے دے سا تو تسیں دے بھائی انشاءاللہ۔ اب آئیے سنیے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اچھا بیان کے لیے بلوائے، خاص نیت ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دوسرا حج کرنے گئے۔ جب حج کر کے مدینے پہنچے، اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت بات، اب بات لمبی نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جن کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 14 جون 1856 کو انڈیا کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے، اور 1921 کو آپ کا دنیا سے پردہ ہوا، وصال فرمایا۔ 63 سال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی عمر تھی۔ قرآن کا جو ترجمہ آپ نے اس امت کو دیا، اس ترجمے کا نام ہے کنز الایمان۔ کیا نام ہے جی؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنز الایمان۔ اب باتوں میں سے بات نکل رہی ہے، پوری توجہ رکھنا، کنز الایمان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو رات لگے رہنا، بیان ختم ہو جائے گا، خصوصیات ایسی ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا داخلی دروازہ، کیا چیز جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے ترجمہ کرنے والوں نے اردو میں ترجمہ کیا نا امام احمد رضا کے زمانے میں، اور ان کے علاوہ جنہوں نے ترجمہ کیا، اب بسم اللہ پڑھتے ہیں کسی نیک اور جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ سب نے ترجمہ کیا بسم اللہ کا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، سب نے کہا شروع۔ اب آپ کی پوری توجہ چاہیے، جاگتے ہوئے آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو آپ نے لفظ شروع میں شروع نہیں لکھا، آپ نے لکھا اللہ کے نام سے شروع۔ سمجھ آئی آپ کے بات؟ اللہ کے نام سے شروع، بھائی کرتا ہوں تو پھر کرتی ہوں کیا پڑھے؟ تو آپ نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو یہ ایک جھلک ہے، اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا۔ جب بھی ترجمہ پڑھیں کون سا پڑھیں؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو قربان جائے وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، عاشقان رسول بازار میں گئے، کوئی سامان خریدنے لگے تو دکاندار نے پیسے کم لیے، بہت کم لیے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا اور میاں پیسے تا زیادہ گنو، جیڑی شاید پیسن او گنو او وٹو۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ تسا ساڑے حضرت صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، حضرت تواڈے واسطے یہ ریٹ ہے،
توجہ کیجئے گا میرے حافظ، میرے مدنی، میرے بیٹے، میرے بھائی ہیں، میرے مبلغین، میرے ذمہ داران، اللہ اکبر، اللہ کی قسم آپ کے صدقے مجھے بھی یہ نصیب ہو جائے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرے بھائی دکاندار کہنے گا جی اتنے پیسے دے دیں، آپ ہمارے مولوی صاحب ہیں، اور آج ہم، ارے پیارے بھائی، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو نماز پڑھائی، تو صرف اتنی سی سوچ کہ میں مقتدی کے پاس جاؤں، میں شاگرد کے پاس جاؤں تو کپڑوں کا سوٹ تو فری دے دے، کسی کی جوتوں کی دکان ہے تو میں جاؤں، استاد صاحب آئے، قاری صاحب آئے، امام صاحب آئے، یہ جوتا تو فری دے دے، یہ پیسہ ہی نہ دے۔ بہت بڑی مثال ہے، قربان جائیں، اس نے کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے کہ حضور آپ آدھی قیمت دے دیں، کتنی قیمت دے دیں؟ فرمایا میاں قیمت لینی پوری لو، ہم دین بیچا نہیں کرتے۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت جب حاضر ہوئے دوسری بار نبی پاک کی بارگاہ میں، توجہ کیجئے گا، گال کتنا رکی آئی؟ حضور آپ نے، میں نے مانگی ہے آنکھ، آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہاں سے بعد پھر دوبارہ ملائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ چلے اس بات کو کمپلیٹ کر کے پھر ادھر آتے ہیں۔ جب انہوں نے عرض کی نا یا رسول اللہ آنکھ میں نے طلب کی، جنت آپ نے ارشاد فرمائی، دونوں ہی عطا فرما دیں۔ حضور کی رحمت جوش میں آئی، ابو قتادہ کی آنکھ کو اپنی جگہ رکھا اور میرے آقا نے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ حاضر ہوئے روزے رسول پر، جب دوسری بار حرمین کا سفر اختیار کیا اور روزے پر حاضر ہو کر تمنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ خواب میں تو جلوہ دکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا، مقصد یہ ہے کہ حضور اب تو جاگتی آنکھوں جلوہ دیکھوں گا، بیداری کی حالت میں آپ کا دیدار کروں گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں عنقریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے روزہ رسول پر، ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے اور دل میں تمنا تھی کہ کب کرم ہوتا ہے اور جناب پردے اٹھائے جاتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیدار ہوگا۔ پہلی رات یہ سعادت آپ کے حصے میں نہ آئی اور وقت گزرتا رہا، اور پھر دوسری رات آئی، پھر جب کھڑے ہوئے اور رات گزر گئی، وہ جو تڑپ تھی، جب تڑپ میں خوب بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، تو اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ نعتی اشعار کہے، ارجی وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ امام احمد رضا، رضا تخلص تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری کیا حیثیت اوقات، تجھ جیسے یہاں ہزاروں پھر رہے۔ تڑپ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور کی رحمت جوش میں آئی اور امام احمد رضا نے جاگتی آنکھوں نبی پاک کا دیدار کیا۔ اور یہ وہی احمد رضا ہیں جو کہتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو عاشقان رسول آگے چلتے ہیں اور جلدی جلدی اپنے بیان کو انشاءاللہ کوشش کروں گا اختتام کی طرف لاؤں۔ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، چوتھا واقعہ سنیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، بہت زیادہ فضول بولنے والی تھی اور شرم و حیا سے ہٹ کر کلام کرنے والی تھی۔ وہ عورت ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں روٹی کوٹ کر یعنی سرید تناول فرما رہے تھے۔ ابو ماما کہتے ہیں وہ عورت گزری، اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے ہیں، اور کہنے لگی یا رسول اللہ، عرض کرنے لگی خاتون، یا رسول اللہ مجھے بھی تبرک دیجیے، حضور مجھے بھی عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے برتن میں ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو تمہارے منہ والا گھنسا۔ اللہ اللہ، حضور میں برتن والا نہیں لوں گی جو آپ کے منہ میں ہے، حضور میں آپ کے منہ کا لقمہ لینا چاہتی ہوں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا نے منہ کا لقمہ اس خاتون کو جب دیا، ابو ماما کہتے ہیں حضور کے لعاب سے تر بتر وہ لقمہ جب اس عورت نے کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، گویا سینہ مدینہ بن گیا۔ وہ وقت گزرا اور ساری زندگی پھر وہ عورت باحیا بھی ہو گئی، با پردہ بھی ہو گئی، اور اس کے منہ سے کسی نے کوئی غلط بات
نہ سنی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں۔ پانچواں واقعہ سماعت کریں عاشقان رسول۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر کے، آپ موصل کے گورنر مقرر ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تھی 4 بیویاں، چاروں بیویاں خوشبو لگاتی حضرت عتبہ کے لیے۔ شوہر جب آتے تو اب حضرت عتبہ سے آنے والی خوشبو بیویوں کی خوشبو پہ غالب، ان کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی، آپ کی خوشبو غالب آ جاتی۔ بیویاں بڑی حیران تھیں کہ ہم نے بڑی اچھی اچھی خوشبویں لگائیں، عتبہ کی خوشبو ہمیشہ ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ چاروں بیویوں نے بٹھا لیا اور کہنے لگی عتبہ کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا، مرد زینت کرے عورت کے لیے، عورت زیب و زینت کرے مرد کے لیے۔ مرد کو چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال کرے، عورت کو بھی چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال کرے۔ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا۔ انشاءاللہ زندگی گزارنے کے سنہری مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ میرا بڑا پسندیدہ رسالہ یہ، اور اکثر شادیوں پہ میں اسی میں سے بیان کرتا ہوں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں رسالے پڑھیں، جنہوں نے نہیں پڑھے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ میرا بڑی امید ہے اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا شگڑا رہتا ہے، آپ رسالے پڑھ لیں، آپ کی 100/100 اصلاح ہو جائے گی، اور کوئی مسئلہ ہے تو حل ہو جائے گا۔ تو عاشقان رسول اسی میں لکھا ہے، ایک شخص کو نبی پاک نے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا خلاصہ فرمایا، تجھے کنگا نہیں ملتا تھا کہ جس کنگے سے تو اپنے بالوں کو سنوار لیتا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل کے مرد اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کی عورتیں بدکار ہو گئیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بنیادی باتیں۔ مسواک کریں، اور امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا تو عیب سے پاک ہیں، یہ بو وغیرہ منہ کی یہ آپ کا میرا ہے معاملہ، نبی پاک کا تو جسم بھی خوشبودار، لعاب میں شفا، پسینہ خوشبو۔ بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اس کو بیٹا بیٹھ جائیں۔ عاشقان رسول نبی پاک کا تو پسینہ بھی خوشبودار، لیکن قربان جائیں جب میرے آقا گھر آتے حضور مسواک فرماتے، میرے آقا رات کو سونے لگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، میرے آقا سو کر بیدار ہوتے میرے آقا مسواک فرماتے، یہاں تک کہ جس دن میرے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ میرا لعاب اور نبی پاک کا لعاب ایک جگہ جمع ہو گیا۔ وہ کیسے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس مسواک تھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ان کو چت کے دیواں، برش بنا کے دوں، نرم کر کے دوں؟ آپ نے سر مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں میں اس مسواک کو چبایا، اس کا برش بنایا، اور وہ مسواک نرم کر کے نبی پاک کو پیش کی، تو میرے آقا نے وصال سے پہلے بھی وہ مسواک فرمائی۔ اور پیسٹ کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ آج کل جو ہماری غذائیں آ گئی نا، ٹافیاں، سلانٹیاں، تو بنٹیاں، تو جناب فاسٹ فوڈ، اور اس کے بعد پیزے، برگر، پھر یہ ساری چیزیں معدے کو خراب کر کے منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں۔ اس کو بڑا اہم بات ہے، بدبودار کئی مسائل تو ایسے بیان کرتے ہوئے پہلے لوگ کم آتے ہیں مسجد میں، لیکن آپ پڑھیں مسجدوں کو خوشبودار رکھیں۔ بندہ نماز پڑھنے لگتا نا، وہ پڑھتا سبحانک اللہم، روایت ہوا تھا فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے، یہ نمازی کی شان ہے۔ لیکن منہ سے بدبو آتی ہو تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لکھا نہیں کتابوں میں کہ کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر جس سے منہ میں بو پیدا ہو، یہ کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، منہ کی صفائی ستھرائی، پیسٹ کریں کوئی حرج نہیں، 5 ٹائم مسواک کریں، پیسٹ کریں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک تھوڑا سا اسی ضمن میں اور بھی عرض کروں گا کہ عاشقان رسول اللہ پاک آپ کی میری سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ یہ بات جا بجا میں کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹی کی تربیت کرو، اور جب اسے گھر سے الوداع کرو تو باپ کے ذہن میں ہو کہ جس کے نکاح میں بیٹی گئی وہ میری بیٹی کا شوہر ہے، اور شوہر کا مقام کیا ہے، یعنی میرے داماد کا مقام میرے لیے تو جو ہے سو ہے، لیکن میری بیٹی اس کے نکاح میں گئی
تو ہر بھائی توجہ کرنا، جس کی بہن شادی شدہ ہے اور بہنوئی سے نہیں بنتی تو تھوڑا سا سمجھنا کہ اب اللہ اور اس کے رسول نے خاوند کو حق کیا دیا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے معاشرے کی سمجھ میں آ جائے تو معاشرے سے طلاق ہونا ختم ہو جائے، یعنی بہت کم ہو جائے۔ سمجھے بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو حکم ہوتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بار بار جو گھر آتی نا بیٹی، آج گھر، 6ویں دن گھر، 5ویں دن گھر، 10ویں دن، کئی گھر میں جانتا ہوں، وہ اس لیے وہاں جھگڑے ہوئے کہ وہ خاوند کہتا تھا بھائی گھر میں رہو، اگر ملتان، مظفر گڑھ سے ملتان میں گھر ہے تو 8ویں دن چلے جاؤ، 15ویں دن چلے جاؤ۔ اب بھی میرے ماں باپ کو کہا میرا گھر والا نہیں آمن دے تھا، اور ماں باپ کی بازوں کا توجہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آپ ہماری بیٹی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کتنے سارے اہل علم بیٹھے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، لیکن شکر ہے دعوت اسلامی کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے عورت خاوند اجازت نہ دے، خاوند اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کون سا روزہ؟ نفلی۔ ایسے رات دا ٹائم ہے مطلب میں تو منجا کل تو ساکو سے رمضان تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتی۔ فرض روزے کے احکام تو ظاہر اللہ رسول کا حکم ہے، خاوند اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اور خاوند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو بیٹیوں کو گھروں میں ٹھہرائیں، اور عاشقان رسول سمجھے اس بات کو کہ بیٹی بہن کے شوہر کا مقام کیا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن بات لمبی نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں اسی بات پر دوسرا تصویر کا رخ رکھوں گا۔ آپ میں جو شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ میرے بھائیوں، مار دھاڑ، تھپڑ، مکہ، ڈنڈا چلانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ اسلام تو اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو غصہ آتا ہے گھر میں مار دھاڑ کرتے ہیں، آئیں سنیں توجہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ کیا کرتا جی؟ حسن سلوک کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ، میرے آقا فرماتے ہیں عورت کی توہین، عورت کی توہین کمینہ شخص کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں عورت کی عزت شریف آدمی کرتا ہے۔ اور یہاں یقین کریں حالات یہ ہیں کہ خاوند کو تمیز نہیں بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کو شعور نہیں خاوند کا مقام کیا ہے۔ دینی حوالے سے کورے ہیں لوگ، ٹھیک ہے دنیاوی ایجوکیشن پڑھ لی، اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے، ماں باپ پیچھے مالی طور پر مضبوط ہیں، تو جناب والا وہ کیا چکر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں پیچھو کوئی بھوکی ننگی کہیں نہیں، میرے ماں باپ بیٹھے۔ اور یہ چیزیں کاش سے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے عاشقان رسول۔ دوبارہ لائیے، اگر ہم میں کوئی ایسا ہو خدا نہ خواستہ جس کا گھر میں اکثر جھگڑا رہتا ہو، غصہ اتنا آتا ہو کہ بعض اوقات ہاتھ بھی چل جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ منہ سے گالی بھی نکل جاتی ہے، تو یہ حدیث بہت بڑا درس دے رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے بیوی بچوں کو تکلیف دیتا ہوں۔ کس چیز سے؟ زبان سے۔ اور آج تو زبان بھی چلتی ہے، ہاتھ بھی چلتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے شخص سن، جو اپنی زبان سے اپنے بیوی بچوں کو تکلیف دے، ایسا شخص ہمیشہ روزے رکھے، غلام باندھی آزاد کرے، اپنی زبان سے بیوی بچوں کو تکلیف دینے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر عرض کی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے خاوند کو تکلیف دے، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ اس کی نماز روزے قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ نے حدیث کا مفہوم پورا ذہن میں بٹھانا ہے، یہ نہ ہو کہ گھر جا کر گھر والی سے کہیں۔ آج اسلامی بھائی آئے تھے ملتان سے، بتا کر گئے کہ جو عورت اپنے گھر والے کو تنگ کرتی ہے اس کا نماز روزہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو بتایا گیا تھا نا کہ وہ خاوند جو زبان سے گھر والوں کو تکلیف دے اس کی بھی روزے نمازیں قبول نہیں ہے۔ اور علامہ والا فیس فرمایا اپنی زبان سے اپنے بیوی، ایک شخص آئے نا اپنی زبان سے اپنے بیوی بچوں کو تکلیف دینے والا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور توجہ کرنا، آپ کو خوشی بھی ہوگی، بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل میں ہے، کوئی مستریوں کے ساتھ اساری کا کام کر رہا ہے، کوئی سارا دن موٹر مکینک کا کام کرتا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت مزدوری حق حلال کما کر بندہ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامے تولے جائیں گے نا، بندے کے اعمال تولے جائیں گے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے 1 دینار، یعنی چلو روپیہ میں کہہ دیتا ہوں سمجھ آ جائے گا، 1 روپیہ وہ تھا
جو مسجد میں خرچ کیا، 1 روپیہ وہ تھا جس سے غلام آزاد کیا، 1 روپیہ وہ تھا جو جہاد میں دیا، اور 1 روپیہ وہ تھا جو حق حلال کا بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے وزنی روپیہ وہ ہوگا جو بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ تو نماز پنجگانہ، رزق حلال، گھر میں پیار محبت سے رہیں، انشاءاللہ 2 جہان میں بیڑا پار ہے۔ اب آ جائیں اور تھوڑی سی نیت کریں اور مجھے ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، گھر میں نرمی کریں گے یا سختی؟ اب گھبرائیں تو نہیں، نرمی، گھر میں نرمی سے کام لیں۔ عاشقان رسول کبھی ایسا ہوتا ہے، اب بات کو سمجھیے گا، سختی بھی ضرورتاً کی جا سکتی ہے لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ ضرب شدید لگانا، چہرے پر مارنا، منہ سے گالی گلوچ نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس سے بچیں۔ اور عاشقان رسول گھر میں نرم رہے۔ گھر میں بندہ سکون کے لیے جاتا ہے، جنگ کے لیے نہیں جاتا۔ اب پتہ کیا ہے، میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں، فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے، فرمایا کوئی دوسری پسند بھی تو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ زوجہ کہ جو گھر کے کام کرے، کاج کرے، کپڑے دھوئے، مشین لگائے، بچوں کو نہلائے دھلائے، کھلائے پلائے، جھاڑو لگائے، اس کے بعد خامن کو جناب کھانا دے، اس کے ماں باپ کو کھانا دے، سارا دن گھر میں کام، رات کو جو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے، ماں ہی چپ کرا رہی ہے۔ ارے یار کچھ ہو بھی گیا تو 10 اچھائیاں ہیں، وہ ایک آدھی خامی ہے تو او جانے سمجھتے ہیں آپ، او جانے۔ تو عاشقان رسول اب آئے۔ حضرت عتبہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4۔ تھک گئے آپ تو میں پھر تھوڑا آگے تو ویسے ملائی ہوتی ہے بھائی، میں تو پیچھے والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا آگے والی قوم، ہم نے مدری قافلہ کورس میں بھی سیکھا تھا نا کہ درس جب دیتے نا نمازیوں میں تو پورے علاقے کا نچوڑ نکالنا، ان میں دین کے قریب کون ہے جو نماز پڑھتے ہیں نا روزانہ، یہ سمجھو کہ دین کے زیادہ قریب ہے۔ پھر ان دین کے قریب والوں میں سے اور قریب کون ہے؟ وہ جو 50 نماز پڑھنے آئے تھے نا، 10 میں 10 بیٹھے، سمجھو کہ یہ دودھ کی ملائی یہ 10 ہے۔ تو آپ بھی ذرا تھوڑے سے توجہ کریں، اللہ پاک آپ سب کو حج کروائے۔ حضرت عتبہ کی بیویاں کتنی تھی؟ 4۔ چاروں بیویاں خوشبو لگاتی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن چاروں بیویاں پوچھنے لگی، عتبہ یہ تو بتائیے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم جو بھی خوشبو لگاتی ہیں آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پر غالب ہے۔ حضرت عتبہ فرمانے لگے میں کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا۔ بیویاں حیران، کہا چھوٹا سا تھا بیمار ہو گیا، فرماتے ہیں میرے جسم سے ملے نکل آئے، دانے نکل آئے، میری والدہ نبی پاک کے پاس لے گئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا عتبہ بیمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض اتارو، میں نے قمیض اتاری۔ فرماتے ہیں اپنا لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں پر ملا، اور مل کر میرے جسم پر نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک جو پھیرا تو فرماتے ہیں وہ جو بیماری تھی وہ جاتی رہی، اور وہ جو لعاب دہن لگا تھا بچپن سے لے کر آج تک جسم سے خوشبوؤں کی لپٹیں جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی مثل نہیں، ڈھولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ تو میرے بھائیو تھوڑا سا دوہرا لیں تاکہ بیان کچھ یاد بھی رہ جائے۔ حضرت جابر کے گھر میں چند کا کھانا تھا، حضور نے آٹا اور سالن اس میں لعاب دہن ڈالا، 1000 سیر ہو کر کھا گئے لیکن کوئی کمی نہ آئی۔ اور میرے آقا نے حضرت جابر کی بکری کو بھی زندہ کر دیا، اور دوسرا حضرت معاذ کٹا ہوا بازو لے کر آئے، میرے آقا نے بازو کے ساتھ اس بازو کو کاندھے کے ساتھ رکھا، لعاب دہن لگایا، بازو ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ابو قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، نبی پاک کے پاس آ گئے، میرے آقا نے فرمایا آنکھ لے لو یا جنت۔ حضور نے آنکھ کو اپنی جگہ رکھا، انہوں نے بھی کہا حضور آنکھ میں منگی ہے، جنت اس کی ہے، حضور دونوں ہی عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مبارک لعاب دہن لگایا، آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ وہ عورت جو فحش کلامی کرتی تھی نبی پاک کے قریب سے گزری تو میرے آقا سرید تناول فرما رہے تھے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اسے منہ کا لقمہ دیا، اللہ نے اسے شرم و حیا کا پیکر بنا دیا۔ اور آخر میں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، عاشقان رسول ان پر بھی خاص نگاہ کرم ہوئی، اور عاشقان رسول بچپن میں حضور نے جسم پر کیا لگایا، اور پھر 4 شادیاں ہو گئیں لیکن جسم سے خوشبو گئی نہیں۔ اور عاشقان رسول ذرا آخر میں توجہ فرمائیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے۔ اب آئیے، یہ تو چند معجزات تھے۔ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ سروں پر سایہ فگن ہے، عظیم رات عاشقان رسول 11ویں شریف کی رات ہے، اور اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اپنے شہر کا اجتماع چھوڑ کے آتا ہے نا بندہ، تھوڑا سا دل کو کھینچ پڑتی ہے ہلکی پھلکی،
لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، تو عبدالستار مدنی صاحب ہمارے سرائے مدینہ میں بھی تدریس فرماتے رہے، ملتان میں بھی اور اب مظفر گڑھ میں بھی ہیں، انہوں نے کہا اور اللہ نے مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آج ہے 11ویں شریف کی رات، میں صرف ایک ایک لائن کی نہ 5-6 مشہور معروف باتیں، تاکہ نئی جو ہماری نسل ہے نا اس کو تھوڑا سا، اگر نہیں علم تو علم ہو جائے۔ یکم رمضان 470 سن ہجری فجر کی سحری کے ٹائم غوث پاک پیدا ہوئے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے کون سی رمضان کی تاریخ تھی؟ یکم، 470 سن ہجری۔ جیلان گیلان دونوں ہی درست ہیں، گیلان قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا سید موسیٰ، کیا نام تھا جی؟ سید موسیٰ۔ اور سید موسیٰ کے گھر میں غوث پاک کے والد کا لقب تھا جنگی دوست، اور کنیت تھی ابو صالح، نام تھا سید موسیٰ۔ سید موسیٰ کے خواب میں آقا علیہ السلام اس رات تشریف لائے جس رات غوث پاک پیدا ہونے والے تھے، اور میرے آقا نے غوث پاک کے والد سید موسیٰ سے کہا کہ سید موسیٰ بیٹا تجھے مبارک ہو، آج تیرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہے، یہ رب کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا جیسے میں نبیوں کا سلطان ہوں یہ ولیوں کا سلطان ہے۔ اور پھر غوث پاک جب تشریف لائے دنیا میں، عاشقان رسول، سحری کا وقت تھا، یہ کرامت تھی میرے غوث پاک کی کہ آپ نے جب پیدا ہوئے تو سحری تک تو ماں کا دودھ پیا، جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ 4-5 برس میں، بس یوں سمجھے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، 4 یا 5 برس میں قرآن پڑھنے گئے تو استاد صاحب کو 18 سپارے سنا دیے۔ 18 سال کی عمر میں گھر سے چلے، علم دین سیکھنے کے لیے جانے لگے تو والدہ نے الوداع بھی کہا، اور شیخ عبد القادر جیلانی آپ سے والدہ کہنے لگے عبد القادر بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ بغداد پہنچے، علم دین سیکھتے رہے، اور پھر عاشقان رسول اللہ اپنے پیاروں کو جو علم عطا فرماتا ہے نا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک توجہ کرنا۔ ایک دفعہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کل دنیاوی زندگی تھی، دنیاوی حیات ظاہری تھی 91 سال۔ کتنے سال؟ اور آپ 11ویں شریف ہی کروں، سب کچھ کروں، یہ بھی پتہ کوئی نہ ہوئے کہ غوث پاک کڈن پیدا تھے، انہوں دی عمر کیا آئی، وصال کرنے فرمائی 4-6 باتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ یکم رمضان 470 سن ہجری، آپ پیدا ہوئے گیلان میں، 91 سال غوث پاک کی عمر تھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ 15 سال تک روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر غوث پاک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، الحمد کی الف سے شروع کرتے اور فجر تک والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیتے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اور قربان جائیں عاشقان رسول، غوث پاک کرد قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن طوالت کے ڈر سے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور بہت ساری باتیں ضمناً آتی ہیں، تو اب آپ نے اس واقعے پہ پوری توجہ کرنی ہے۔ کرد قوم تھی عیسائی، بہت بڑی آبادی تھی، مسلمان کئی بار ان سے جنگ کر چکے تھے لیکن یہ عیسائی قابو نہیں آتے تھے۔ غوث پاک تشریف لے گئے نیکی کی دعوت کے لیے، جا کر ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پادری۔ ایک پادری آیا غوث پاک کے پاس، کہنے لگا او شیخ، آپ دین اسلام کی ہمیں تبلیغ کرنے آئے ہیں تو آپ ہمیں دین کا ثبوت دے دیں، دین کا جو آپ کا دین ہے، آپ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو آپ دین کے حق ہونے کا ثبوت دے دیں تو میں اور ساری قوم کلمہ پڑھ لے گی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ثبوت چاہتا ہے؟ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ عیسائی کہنے کا صحیح، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث درست ہے؟ غوث پاک نے کہا بالکل درست ہے۔ اس نے کہا جی اگر آپ کہ نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء حق کا، علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، تو آپ بھی اس امت کے عالم ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اور ذرا حوالہ نوٹ کر لیں، سورہ آل عمران، اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے 4 کمالات معجزات بیان کیے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ کیا ہے جی؟ سورہ آل عمران، میں مردے زندہ کرتا ہوں، کوڑی کے مریض کو شفا دیتا ہوں، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اسے آنکھیں دیتا ہوں، مٹی کے پردے بنا کر پھونک مار کے روح پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! قرآن
قرآن واضح فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ مردے زندہ فرما رہے ہیں۔ الہی یہ کیوں کر ہوا؟ فرمایا باذن اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت اور اللہ کی عطا سے۔ موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے بھائیوں، اگر حضرت عیسیٰ، ویسے مرے ہوئے کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ، بولے کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ زندہ کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ انبیاء کو جو کمالات دیے وہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں، انبیاء کی صفات اتنی ہے جتنی اللہ نے دی۔ بہرحال عاشقان رسول آگے چلیں۔ اب عیسائی پادری کہنے لگا صحیح میں بھی میری قومی اسلام گھرنا سی تو سا کو حدیث نے ثبوت دے دو کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تھے، تو حضرت عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، اگر آپ بھی کوئی مرا ہوا زندہ کر دیں تو میں اور میری ساری قوم ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ چلو قبرستان، جس قبر کے مردے کو کہو گے زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ گئے، قوم بھی ساتھ ہے، عیسائی بھی ساتھ ہے، اور ایک بہت سیدھا سی قبر کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگے جی اس قبر کے مردے کو زندہ کریں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھوکر لگائی اور فرمایا قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول حسنی حسین سید غوث پاک، یہ شان ہے ان کے شہزادے کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ شخص کھڑا ہوا قبر میں سے اور کھڑے ہو کر پوچھنے کا قیامت آ گئی ہے؟ غوث پاک فرمانے کہ قیامت نہیں آئی، اے عیسائی پادری تہندی قوم سارے کل دین مصطفیٰ دی تصدیق منگیے، اساں کو تصدیق کر کے لکھے دے پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قبر میں سے کھڑا ہوا یہ کہنے کا سنو، میں عیسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کے نبی دانیال علیہ السلام کو امتی ہوں، دین اسلام حق اور سچ ہے، اور تمام انبیاء اسی دین کی خوشخبری دیتے رہے۔ بس یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، اور آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ قوم جس سے مسلمان کئی بار تلوار سے جہاد کر چکے تھے فتح نہ ہوئی، غوث پاک کی ایک کرامت سے بمائے پادری چند گھرانوں کے علاوہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بالکل اینڈ چل رہا ہے۔ اب ایک 10 سالہ عیسائی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، 10 سالہ بیٹے کو، نو مسلم شخص، نو مسلم، اب تو عیسائی نہ رہا تو نو مسلم، 10 سالہ بیٹے کو لے کر آیا غوث پاک کے پاس، کہنے لگا جناب اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر دیں، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ غوث پاک نے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرا یہ بیٹا بڑے ہو کر اسلام کا بہت بڑا فاتحہ اور سپہ سالار بنے گا۔ جس 10 سالہ بچے کے سر پر حضور 11ویں شریف والے پیران پیر حضور غوث پاک نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، پھر تاریخ گواہ ہے وہ بچہ بڑے ہو کر بنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو عاشقان رسول یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج 11 ربیع الثانی آپ 561 میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دنیا سے 91 برس حیات طیبہ پا کر آپ کا وصال ہو گیا۔ آج ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں، ویسے تو ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں 11 کو منائی جائے، پورے مہینے منائی جائے، اصل مقصد ہے ایصال ثواب۔ اب ولی کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ تو ولی اولیاء مقربین اللہ کے پیاروں کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور گناہ گاروں کو ایصال ثواب کیا جائے تو وہ ثواب ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ عاشقان رسول غوث پاک کے چاہنے والوں 11 ہک جمع کروں کتنے بڑھ دیں؟ اللہ اکبر۔ پچھلا مہینہ کیڑا آئی 12ویں آلہ ہون کے ایسے ہی 11ویں آلہ، تو میں آپ سے انہی کے نام پر اور انہی کے یعنی کہ چلے الفاظ کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں کوئی پریشان نہ ہو، اسی 11ویں اور 12ویں کی نسبت سے میں عرض کروں گا۔ غوث پاک گھر سے چلے تھے، بیان ختم ہو گیا، میری ترغیب جاری ہے۔ غوث پاک گھر سے چلے، 18 سال کی عمر تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ علم سیکھنے۔ ماں نے الوداع کہا تو ماں نے کہا یا آپ نے کہا یا غالباً والدہ نے کہا، کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ بیٹا جاؤ فی امان اللہ، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، 3 دن کے لیے نہیں، 12 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں،
فرمایا بیٹا جاؤ، ہو سکتا ہے اب تمہاری ہماری ملاقات قیامت کے میدان میں ہو۔ اور غوث پاک چلے علم دین سیکھنے، اور علم دین سیکھا، ساری زندگی درس بیان قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی گزر گئی، اور علم کا وہ خزانہ، ٹائم تھوڑا تھا ورنہ اس طرف بھی آتا، تو غوث پاک نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، حضرت پیر جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اکثر اولیاء جہاں مزار ہے اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی زندگیوں کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں گئے اور مخلوق خدا کو فیض دیا، لوگوں کو دین سکھایا، نیکی کی دعوت سکھائی، بے نمازیوں کو نمازی بنایا، اور عشق رسول اور عشق خدا کی لذت سے بے نیازوں کو اس لذت کا مزہ چکھایا۔ اور الحمدللہ توجہ کرنا، دعوت اسلامی بھی وہی فیضان چل رہا ہے۔